اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع کہ عمران خان کو جیل میں زہر کون دے رہا تھا۔ دوسرا موضوع میاں والی میں ایک ایئر فورس کے اڈے پہ حملہ کر کے 3 جہازوں کو کس نے نقصان پہنچایا اور ان کا انجام کیا ہوا اور وہ وہاں کس طرح پہنچے، اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرا موضوع میرا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا حکم اور 8 جنوری بروز جمعرات الیکشن کا اعلان۔ ان 3 موضوع پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے موضوع پہ آنے سے پہلے میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھنے سے کیا تھا۔ تو وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں عوام تک حقائق پہنچاتا رہوں گا۔ اگر اتنی خبر ہے تو آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ وہ اتنی ہی دی جائے گی، اس کو اتنا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس میں مرچ مسالہ، یہ جھوٹ کے نام پہ مرچ مسالہ کہتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اب مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی۔ یوتھیوں سے صرف میری ایک ہی اپیل ہے کہ اگر عمران نیازی کے بارے میں حقیقت جاننی ہے تو میرے چینل کو یا میرے ولاگ کو دیکھا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا رہتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی فراڈ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں یوتھ کے یوٹیوبر، جو کہ کہہ رہے تھے بس سپریم کورٹ نے حکم کر دیا ہے، بس ابھی خان صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ ہوئے ہیں رہا؟ نہیں ہوئے نا، آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، جب اللہ چاہے گا تب ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان پہ بڑے ہیوی کیس ہیں۔ تو ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ یہ جو اسمبلی، یہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے نا تو پھر اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عمران کے کہنے پہ صدر صاحب نے اسمبلی توڑی تھی نا، تو ان دونوں پہ آرٹیکل 6 اور وزیر قانون اس وقت تھا فواد چودھری، اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی ہے، بازگشت سنائی دی ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے دیکھے گا، یہ لگے گی بھی ضرور ان پہ۔ ابھی تو صرف بازگشت آئی ہے نا، آگے دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے؟ عمر قید یا سزائے موت، ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو بہت بار سے پریشر پڑا، پیچھے اس کے بھی مضبوط ہیں، تو سزائے موت نہیں ہوگی، عمر قید ہو جائے گی، لیکن باہر آنے کا اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی تو وہ بڑے ہیوی کیس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل موضوع میں آنے کی طرف سے پہلے میری ایک اپیل ہے کہ میرے یہ ولاگ کو پورا دیکھا کریں، ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 15-20 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے اور 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے آخر میں، اس دعا میں لازمی شرکت کیا کریں کہ پوری دنیا سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور آمین آمین بول رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔
کیونکہ ہم ہو سکتا ہے جس کو سب سے برا سمجھتے ہوں اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہت اچھا ہو، تو اس لیے کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کریں اور شرک نہ کیا کریں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگوں کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے پتہ نہیں کن کن ذرائع سے کیسے کیسے خبریں نکال کے ڈھونڈ کے لاتا ہوں، ویلاگ بناتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے لیے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ضرور تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھ لیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، پہلے موضوع کی طرف کہ عمران نیازی کو جیل میں زہر کون دے رہا ہے۔ یہ عمران نیازی کے 2 وکیل تھے، انہوں نے نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جھوٹا بیان دیا، جھوٹ بولا، اچھا ان کے نس نس میں ان کے لیڈر کے بھی، یوتھیوں کے بھی اور ان کے وکیلوں کے بھی نس نس میں جھوٹ بھرا ہوا، اور کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھر دیا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نا عزت دینا، اس کو سچ کی راہ دکھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نا ذلیل کرنا، اس کو جھوٹ کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو ان کے نصیب میں ذلیل ہونا لکھا ہے، ان کو اللہ نے جھوٹ کے راستے پہ ڈال دیا، اور پکڑے بھی جاتے ہیں، ایسے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ اس میں سچ کا گمان ہوتا ہے کہ خان صاحب کو جی زہر میں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، مطلب آہستہ آہستہ جو کہ اثر کرتا ہے وہ والا زہر دیا جا رہا ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ میں تو وہ آ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ جیسے خان صاحب نے دیا تھا نواز شریف کو، تو وہ دیکھے خان صاحب کی نواز شریف کو دیا تھا عمران خان نے اپنی حکومت میں، تو اس کا تو وہ پکڑا گیا تھا، اس کی ایک دم پلیٹیں نیچے گری تھی، پلیٹلیس نیچے گری تھی، اور اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے آپ نے شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بس یہ راستے میں پورا ہو جائے گا، لہذا اس کو جان چھڑاؤ، آپ نکالو یہاں سے، تب جا کے اس کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ اس کے دونوں وکیلوں نے جھوٹ بولا، پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی جھوٹ بولا، باہر آ کے عدالت کے باہر بھی جھوٹ بولا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ آفرین ہے عبوری حکومت پہ، عبوری وزیر اعظم پہ، آرمی چیف پہ، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا، شوکت خانم کا جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا، جو عمران خان جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے، اسی کے ہی کہنے پہ نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تھا، تو اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ اپنی پسند کی ٹیم شوکت خانم کی بنا لو اور آ کے اس کا چیک اپ کرو۔ انہوں نے آ کے چیک اپ کیا، تو اس کے بعد رپورٹ دی کہ خان صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہے، کوئی ان کو زہر نہیں دیا گیا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں وکیلوں کو دڑا مرچ لگا کے نا نیچے سے گھسیڑا گیا، ڈنڈا نہ تو منہ سے باہر نکالا گیا، تو فوری طور پہ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، نہیں نہیں وہ خان صاحب نے کہا تھا لیکن ہمیں سننے میں غلطی لگی ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا لیکن ہم نے سمجھا کہ دیا گیا ہے۔ کس طرح یہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، لیڈر بھی اور آگے اس کے چمچے کٹچے بھی۔ تو اس طریقے سے عوام کو، یوتھیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش جو کی گئی، اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ناکام بنا دیا۔ تو اس کے بعد اب آپ ان کی کسی بات پہ بھی یقین نہ کیا کریں،
جھوٹ بولتے ہیں، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی آرمی چیف اور آرمی کے متعلق انہوں نے مچایا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ ناکام ہوگا اور ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ 15,000 یوتھیوں کی جو باہر بیٹھ کے نا پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف بھونکتے ہیں نا، عادل راجہ جیسے غداروں کی نگرانی میں، پاشا جیسے غداروں کی نگرانی میں، اب وہ سارے کے سارے انشاءاللہ یوتھ کے پکڑے جائیں گے۔ 15,000 کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، بہت جلد اس پہ آپریشن ابھی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ کچھ کو لایا گیا ہے، کچھ کے پاسپورٹ کینسل کروائے گئے ہیں۔ یہ جو باہر کے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس میں ہر سال ان کو گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اس حکومت کو لکھا جائے گا کہ بھائی یہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف اور آرمی کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں مطلوب ہے، ہم کو دیے جائیں۔ تو معاہدہ تو ہر ملک کے ساتھ موجود ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا معاہدہ موجود نہیں ہے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہمارے شہری ہیں، لہٰذا یہ آپ کا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں، تو وہ پاسپورٹ آٹومیٹک کینسل ہو جائیں گے، یا ان کی میعاد جب پوری ہوگی نیا پاسپورٹ لینے کے لیے انہیں ضرورت پڑے گی یہاں سے ایفیڈیوٹ لینے کی، تو وہ ان کو نہیں دیا جائے گا، تو وہ اس کے مطابق پھر وہ آٹومیٹک ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو آنا ان کو ہے ملک میں، جیسے ہی آئیں گے ایئرپورٹ پہ ہی اتار کے ان کو لترول شروع کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے بچوں کا اپنے پیچھے جو چھوڑ کے گئے ہوئے ان کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، یہ ان کو یہ جھوٹ آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، فوج پہ ایک تربت میں حملہ ہوا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا ہے، 3 جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تربت میں جو حملہ ہوا ہے اس پہ بات کرتا ہوں۔ تربت افغانستان کا ایک دور دراز علاقہ ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے پاک فوج کے گاڑی کے اوپر، تو چھپ کے حملہ کیا گیا، اچانک حملہ کیا گیا، اور ان بیچاروں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو اس میں 6 جوان شہید ہوئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ جس پہ یوتھ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، انڈیا خوشیاں منا رہا ہے، یہ غدار ہیں۔ یہ جو باہر یوتھ کے بیٹھے ہوئے نا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، اسرائیل میں، یہ غدار یوتھی ہیں پاکستان کی۔ یہ پارٹی غدار ہے، یہ تمام پارٹیوں کو گند اکٹھا کر کے نہ تو بنائی گئی تھی، اس کا اپنا کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے، یہ غدار لوگوں کی پارٹی ہے۔ وہ انڈیا جیسے یہ پاک فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے، 6 جوان شہید ہوئے، وہ کون تھے؟ وہ ہمارے بچے تھے، ہم سب کے بچے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھانجے تھے، وہ ہم سب کے بچے تھے، پاکستان کے بچے تھے۔ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اللہ ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول کرے۔ تو انڈیا خوشیاں منا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں 6 فوجیوں کو بھی مار دیا گیا ہے، اور میاں والی میں ایئرپورٹ پہ حملہ کر کے تو 6 جہازوں کو 40 جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ چڑھایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ کتنی بڑی یہ غدار پارٹی ہے۔ تو 6 جوانوں کو شہید کیا گیا، تو اس میں انڈیا نے خوشیاں منائیں، اس کے علاوہ یوتھیوں نے انڈیا سے بھی بڑھ کے خوشیاں منائیں۔ یہ ملک کے وفادار نہیں ہے، یہ ملک کے غدار ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب تربت پہ، بلوچستان میں توجہ دینے کی میری آرمی چیف سے اپیل ہے
کہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ ایجنسیوں کو ایکٹیو کریں اور سہولت کاروں کو پکڑیں۔ اچھا، یہ جو افغانستان سے میں واپس لوگ گئے ہیں یا جن کو بھیجا جا رہا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ محنت مزدوری کرتے تھے، جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کو بعد میں پھر نکال کے ایکٹیو، ان کے جو یہاں پہ سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے، میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے، ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، ان کو بعد میں نکال کے حملے کروائے جائیں گے۔ یہ جیسے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے، ایسے ہی جو ہے نا حملہ آور ہوں گے۔ اور نام کیا ان کو دیا گیا ہے؟ تحریک مجاہدین۔ کوئی مجاہدین نہیں تھے، وہ OTTP کے ہی لوگ تھے، وہی لوگ تھے، وہی افغانی تھے جن کو خان صاحب نے 45,000 افغانیوں کو لا کے یہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ دے کے بٹھایا گیا تھا، اور یہ لاکھوں میں تعداد ہے ان کی۔ وہ چلے گئے ہیں، واپس جو گئے ہیں وہ شریف لوگ تھے، وہ محنت کش لوگ تھے، وہ اپنی ڈر کے ہی بیچارے چلے گئے، اور اصل جو ہے نا وہ چھپ گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ان کو کر دیا گیا ہے۔ ان کے یہاں پہ سہولت کار بہت بڑے بڑے کنگ بیٹھے ہوئے، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں جناب میاں والی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ بھی سراسر انڈیا نے بھی جھوٹ بتایا ہے، PTI کی ویب سائٹ سے بھی جھوٹ بولا گیا ہے کہ غداروں کی ویب سائٹ، غدار پارٹی کی ویب سائٹ سے بھی جھوٹ بولا گیا ہے کہ میاں والی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے۔ وہ میاں والی ایئرپورٹ نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا ٹریننگ کا اڈا تھا ایئرپورٹ ہی، لیکن وہ چھوٹا سا ایک گمنام سا ایئرپورٹ تھا جو استعمال میں نہیں تھا۔ اس پہ جو 3 جہاز کھڑے تھے، وہ بھی پرانے وقتوں کے جہاز تھے جو کہ انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، جو کہ اب استعمال میں نہیں تھے، وہ جہاز کھڑے تھے۔ تو یہ جب انڈر گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے اسپیئر پارٹ نکال کے استعمال ہوتے ہیں، ان کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے۔ تو وہ 3 جہاز تباہ ہوئے ہیں، اور اب اور 9 جو ہے نا دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے ہیں، جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں والی میں ایسے کون سے ان کے سہولت کار تھے جنہوں نے ان کو یہ معلومات دی، جو ان کو وہاں تک لے کے آئے، اور جنہوں نے ان کو اتنی آسانی سے اندر داخل ہونے دیا۔ ان سب پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب پہ انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کے اندر خاص طور پہ یہ ایئر فورس پہ بار بار کیوں حملے ہو رہے ہیں، باقی اداروں میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایئر فورس کے اندر کافی غدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عالمی طاقتوں کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ایئر فورس کو اپنی سیکورٹی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایئر فورس کے پاس JF تھنڈر جیسے قیمتی جہاز موجود ہیں، F-16 جیسے قیمتی جہاز موجود ہیں، ان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ اچھا، 3 جہازوں کو نقصان ہوا ہے، ایئرپورٹ بھی اصل ایئرپورٹ نہیں تھا، وہ میاں والی ایئرپورٹ نہیں تھا، وہ ٹریننگ والا ایئرپورٹ تھا، چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، گمنام سا ایئرپورٹ تھا، جہاں سے ٹریننگ دی جاتی تھی پائلٹوں کو، پائلٹ بنائے جاتے تھے، وہ والا ایئرپورٹ تھا۔ تو اس کو دیکھیں، انڈیا نے کتنے جہاز بتائے؟ 20 جہاز، کہ ایک ہی دن میں تربت میں 6 فوجیوں کو بھی مار دیا گیا۔ وہ تو ہم تو کہتے ہیں نا شہید ہوئے، اور شہید ہی ہوئے ہیں، وہ وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 6 فوجیوں کو بھی مار دیا گیا، تو اس کے علاوہ ایئرپورٹ، میاں والی ایئرپورٹ پہ حملہ کر کے 26 جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا، یہ انڈیا کہہ رہا ہے۔ اور PTI والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں فوج پہ 2 حملے، ایک میں
تربت میں مار دیا گیا، فوجی جوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور شہید تو انہوں نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں مار دیا گیا۔ غدار جو ہیں انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، عالمی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میاں والی ایئرپورٹ پہ حملہ کر کے 40 جہازوں کو، انڈیا نے 26 جہاز بتائے، یہ غدار بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ 40 جہازوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اب 40 جہاز کہاں سے آئے؟ وہ تو ایک ٹریننگ کا اڈا تھا، اس پہ تو 2-3 جہاز ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہیں تھے، وہ ٹریننگ کے وقت ہی وہاں جاتے تھے، اس کے بعد اڑ کے تو بڑے ایئرپورٹ پہ آ جاتے تھے۔ وہ گراؤنڈ کیے گئے خراب پرانے ناکارہ جہاز 3 جو کھڑے تھے نا، ان کو وہ بنایا گیا نشانہ۔ تو لیکن ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ وہاں پہنچے کیسے، ان کا سہولت کار کون تھا، کون انہیں وہاں تک لے کے گیا، اس پہ ایک ٹیم بیٹھنی چاہیے اور بھرپور انکوائری ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ایئر فورس کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ باقی کسی پہ نہیں، کو کراچی میں حملہ ہوا تھا، وہ بھی ایئر فورس پہ ہی ہوا تھا۔ تو یہ مشرف دور میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہو گیا، یہ ایئر فورس کے اندر ہی بار بار کیوں ہو رہا ہے کہ ایئر فورس کے اندر غدار بیٹھے ہوئے، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں ضرورت ہے کہ وہاں پہ ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے دور حکومت میں وہاں پہ ایک نیٹ ورک بنا دیا گیا ہے۔ یہ آئی ایس آئی کا کام تھا نا ان کو کنٹرول کرنا، تو جنرل فیض نے آئی ایس آئی ساری کو سیاست دانوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہاں انہیں موقع مل گیا بلوچستان میں مضبوط ترین نیٹ ورک قائم کرنے میں۔ اب انہوں نے بڑا مضبوط نیٹ ورک قائم کر لیا، لیکن انشاءاللہ ہماری ایجنسیوں میں اتنی صلاحیت ہے، ہماری آئی ایس آئی آئی بی میں اتنی ایجنسیوں میں اتنی پاور ہے کہ وہ دشمن کا منہ کالا کر سکتے ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ انہیں ضرور بلوچستان میں کامیابی دے گا، اور ان دشمنوں کو وہ اکھاڑ پھینکیں گے، ان کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ تیسرے موضوع پہ آ جائیں کہ ملا یعقوب جو کہ پشاور میں پڑھا، پاکستان میں پڑھا، یہیں پہ بڑا ہوا ہے، یہیں پہ جوان ہوا ہے، یہیں سے کھایا پیا، تربیت حاصل کی، قرآن کی تعلیم حاصل کی، سب کچھ حاصل کیا، اور پاکستان کو ہی دھمکی دے رہا ہے۔ کیا دھمکی دے رہا ہے؟ ایک ایٹمی پاور ملک کو۔ ان کا حال دیکھیں اور ان کا ذہن دیکھیں، ذہنی توازن پتہ نہیں خراب ہو گیا ہے یا کون سے دشمن کے کہنے پہ یہ اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ بھائی اپنے ملک کو تو تم لوگ بچا نہیں سکے ہو، کوئی بھی پہلے روس کا 15-20 ہزار فوجی آئے، انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے ملک کا تو تم لوگ دفاع کر نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد امریکہ آیا، وہ 20-25 ہزار فوجیوں کو لے کے آیا نیٹو کے، اس نے آ کے قبضہ کر لیا پورے افغانستان پہ۔ تو پاکستان پہ کوئی کر کے دکھائے نا قبضہ، عالمی طاقتوں کو بھی ہمت نہیں ہے، تو تم کیا چیز ہو کہ تم دھمکیاں دے رہے ہو ہمیں کہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے؟ یہ پاکستان افغانستان نہیں ہے، وہاں پہ آپ لوگ اپنے ملک کے سوچو، اپنے ملک کو دفاع مضبوط بناؤ۔ کہ کتنی مرتبہ آپ لوگوں کے ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے، پہلے روس نے کیا، اس کے بعد امریکہ نے کیا، اور ابھی بھی تم لوگ امریکہ کے ہی زیر نگرانی ہو، اسی کے کہنے پہ ہی پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہو، اور اسی کے ہی کہنے پہ انڈیا کے دوست بنے ہوئے ہو اور پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ایک خوشخبری بھی ہے، جہاں پہ اتنی بری بری باتیں ہوئی یا وہاں پہ خوشخبری بھی ہے۔ گلا کچھ خراب ہے، کافی زیادہ بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، پھر بھی لاگ کر ہوں۔ تو موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، ایک دم سردی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے۔ تو پاکستان نے کل بارش کی مہربانی سے
نیوزی لینڈ کو ہرا دیا ہے۔ تو 402 رنز انہوں نے مارے تھے، کیونکہ فاسٹ کو تو وہ مارتے ہیں، سپنر انہوں نے کوئی کھلایا نہیں، سپنر باہر بٹھائے ہوئے تھے۔ ان کی پلاننگ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے۔ سپنر ہوتا نا تو سکور کبھی بھی اتنا نہ جاتا، کیونکہ ان کے لیے فاسٹ کو کھیلنا بہت آسان ہے، سپنر کو کھیلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ دعا کی طرف۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کھولا تھا تو 7:30 ہو گئے ہیں، اور آج 5 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، اور بعض لوگوں نے میرا نام پوچھا ہے، تو میرا نام ہے چودھری حاجی محمد سلیم، میرے ہی نام پہ یہ چینل بنا ہوا ہے۔ تو میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، تو اپنی صحافت کا آغاز بھی میں نے یہیں سے ہی کیا تھا۔ تو اب الحمدللہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں، گروپوں میں شیئر کر دیں ویڈیوز کو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جن کے بھی واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں آپ کی فیملی ممبران میں، دوست احباب میں، ان سے بھی چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ خاص طور پہ سب سے زیادہ مجھے دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اور انڈیا میں بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑے مسائل ہیں، ان کی شادیوں کو لے کے، ان کو گھروں میں لے کے، تو ان کے لیے، اس کے لیے دعا میں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، تو سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے، نیک ارادہ ہے، اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے ہوائی اڈوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے بھی کارخانے، فیکٹریاں سرکاری اسلحہ بنانے کی ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، دشمنوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو بچے کل شہید ہوئے ہیں، ہمارے 6 جوان آرمی کے شہید ہوئے ہیں تربت میں، ان سب کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اس ملک کو کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس ملک کو عالمی طاقتیں تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے بڑی طاقت ہے، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان سب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، پاکستان اور افغانستان اور انڈیا کو اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تینوں ممالک کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم دوستی سے، بھائی چارے سے رہیں، اس میں تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما،
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ISI چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ISI میں جتنے بھی افسران کام کرتے ہیں، افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور ان کو بلوچستان میں دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی اور تمام ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، انچارج ہیں، جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سرکاری اداروں میں جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو بھی پاکستان میں دشمن کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارے اندر تک پہنچاتے ہیں، جنہوں نے ایئرپورٹ کے اندر تک ان کو سہولت دی ہے، یا اللہ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اینٹی کرپشن کے انچارج کو اور ان کے جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ملک کے وفادار ہیں ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جو یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں نیب میں ان کو ملک کا وفادار بنا، اگر ملک کے وفادار نہیں ہیں تو ان کو بھی یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ ملک پاکستان کے جتنے بھی غدار ہیں سب کو اپنے انجام تک پہنچا اور سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی کرپٹ ترین جج ہیں جو انصاف کو بیچ رہے ہیں، انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھ کے انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، انصاف کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو 140ویں ملک میں نمبر پہ پہنچایا ہے، جنہوں نے یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، پہلے ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو تباہ و برباد فرما، اور جو اچھے نیک جج ہیں، وکیل ہیں، ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور جو کرپٹ ترین جج ہیں، وکیل ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ جو بھی بچیاں شادی پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جوان بچیاں ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں تو آدم کی اولاد، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اولاد کے لیے انہوں نے کہا میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور جتنے بھی گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ
ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے بچیاں، میرے عزیز و اقارب، میرے اولاد میں سے میرا بیٹا، میری بہن، میرے امی ابو، میرے چاچا پھوپھیاں تائیاں، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو مامیاں، یا اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے عزیز و اقارب میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان سب سے راضی ہو جا، اور ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔